وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 230، اس میں مزید کچھ طلاق کے بارے میں ہی بات ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی شوہر نے جب بیوی کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہیں ہے حلال اس کے لیے۔ یہاں پر تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، جو تھرڈ ٹائم طلاق دی جاتی ہے، اس کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اور نہ ہی اس شوہر سے نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد وہ بیوی شوہر پر حلال نہیں رہتی۔ من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ، تنگ کیا کہ وہ عورت نکاح کر لے زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ وہ بیوی کسی اور سے نکاح کر لے تو اس کے بعد وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق ہوئی اور اس کے بعد اس نے کسی اور سے شادی کی، دوسرا جو مرد تھا اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گیا، تو اب وہ جو عورت ہے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی دوسرے شوہر نے جب اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، یعنی اس عورت پر، اس کے پہلے شوہر پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، آپس میں مل جائیں، اِن ظَنَّا، اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ یعنی جب شوہر تیسری طلاق دے دے گا تو اس کے بعد اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے اور وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے اور پھر اس شوہر سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں، پہلا شوہر اور وہ خاتون اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں گے، تو پھر ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے نکاح کر لیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے انہیں، حدود کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، ٹھیک ہے، جو علم رکھتی ہے۔ اور علم انسان کب رکھے گا؟ جب یہ آیات انسان پڑھے گا خود سے تو پھر اس کو علم آئے گا نا، تو جس کو علم آئے گا وہی اللہ کی حدود کو سمجھ سکتا ہے اور پھر وہی اللہ کی حدود کو قائم رکھتا ہے۔ جس انسان نے اللہ کی یہ آیات پڑھی ہی نہ ہو خود سے، تو پھر جو کوئی آپ کو سوسائٹی گائیڈ کرے گی اور جو کوئی دوسرے لوگ گائیڈ کریں گے تو انسان تو پھر وہی کرے گا نا، اس کے پاس اصل علم تو ہوگا ہی نہیں۔ تو جس کے پاس اصل علم ہوتا ہے ان سب معاملات کا، وہی اللہ کی حدود کو قائم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں سوسائٹی میں ہمارے ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو حلالہ کے نام سے ایک نئی ٹرم وجود میں آ گئی کہ حلالہ کر لیا۔ حلالہ کیا ہوتا ہے کہ بھی ایک شوہر نے تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد ہر طرح کے اس کے حق ختم ہو گیا بیوی پہ، لیکن اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی، اس کو یہ لگا کہ نہیں جی بچے ہیں اور اس نے غلطی کی ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب شریعت میں یہ ہے کہ وہ دوسری نکاح کر لے گی کسی اور سے تو پھر وہاں سے طلاق ہو جائے گی تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو بعض لوگ اس چیز کو اتنا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کی شادی جو ہے وہ کسی اور سے کروا دی اور پھر اس سے طلاق دلوا لی اور پھر پہلا شوہر اس سے نکاح کر لے، تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی حدود کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے یہ شرط اس لیے رکھی ہے کہ اگر تیسری بار طلاق دے دی تو اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے، لیکن نیچرلی یا آپ کہہ لیں کہ قسمت سے ایسا ہوا کہ دوسری بار بھی اس کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے دوسرا نکاح کروایا جائے، یہ بات غلط ہے۔
تو آئی ہوپ کہ یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔